عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔ دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء ہی العبادہ۔ برادران ملت اسلامیہ، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، حمد و ثناء، تعریف و توصیف اللہ مالک العلام کے لیے ہے۔ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی، اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ ہے کہ رب کائنات نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر اس کائنات میں مبعوث فرمایا اور جن کے ذریعہ اہل کائنات کی رہنمائی اور ہدایت کا بندوبست فرمایا۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ ماہ مبارک رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور آج رمضان المبارک کا 27واں روزہ ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ انتہائی اہمیت کا مہینہ ہے اور آج کے اس جمعۃ المبارک کے موقع پر رمضان کے ذکر کے اندر سورہ بقرہ میں اللہ تعالی نے ایک ذکر فرمایا ہے۔ شروع سے جیسے میں نے قرآن کی تلاوت کی آپ کے سامنے، رمضان کا ذکر ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ ھدی للناس وبینات، لوگوں کے لیے ہدایت اور بینات ہیں اس کے اندر۔ پھر اس کے بعد روزے کا ذکر ہے اور پھر اس کے ساتھ ہی آگے اور اس کے مابعد یعنی جو دعا کی آیت ہے، اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، میرا بندہ جب مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کے قریب ہوتا ہوں۔ اس کے بعد بھی پورا ذکر رمضان کا ہے۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، یہ پورا ذکر پھر بعد میں رمضان کا ہے۔ درمیان میں اللہ تعالی نے اس موضوع سے ہٹ کر ایک جملہ معترضہ، ایسا جملہ کہ جس کا بظاہر اس موضوع کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، عبارت کے ساتھ بظاہر کوئی کنیکشن عبارت نہ ہو، وہ اللہ کوئی کہہ دے تو اس کو جملہ معترضہ کہتے ہیں۔ یہ آیت دعا اللہ تعالیٰ نے اس درمیان میں ذکر کیوں فرمائی؟ اس کا مقصد رب ذوالجلال والمنن کا یہ ہے کہ انسان عام حالات میں جب اللہ کے حضور اپنے دعا کو پیش کرتا ہے، اس کی زبان میلی ہوتی ہے، گناہوں میں لت پت ہوتا ہے، لتھڑا ہوا ہوتا ہے
اور اس میلی اور گندی زبان کے ذریعہ سے جب اللہ کے سامنے التجا کرتا ہے تو دعا کے اندر وہ تاثیر پیدا نہیں ہوتی کہ جو تاثیر قبولیت ہو. انسان نے روزہ رکھا، اور جیسے کہ آپ نے پورے خطبوں میں روزے کا معنی، اس کا مقصد، اس کا مفہوم، اس پر بے شمار خطبات سنے ہوں گے اور پڑھے ہوں گے آپ نے. روزہ کہتے ہیں صرف طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ روزہ ہے انسان ہر برائی سے اجتناب کرے، اس کا نام روزہ ہے. اسی کو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس حدیث میں جو آپ اکثر سنتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تھا من لم یدع قول الزور والعمل به وليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو روزہ رکھ کر قول زور کو نہ چھوڑے تو اللہ تعالی کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا اور پینا چھوڑ دے. من لم یدع قول الزور والعمل به وليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. اللہ کو کوئی ضرور نہیں کہ وہ کھانے پینے کو چھوڑ دے، پھر اس کا روزہ نہیں ہے. اب آپ نے روزہ رکھا، زبان کا روزہ، دل کا روزہ، دماغ کا روزہ، آنکھ کا روزہ، کان کا روزہ، ہاتھ کا روزہ، اعضاء و جوارح کا روزہ. اور اس روزہ رکھنے کے بعد اور پھر روزہ صرف حرام سے رکنے کا نام نہیں، حلال سے بھی آپ رکے ہیں، پورا اجتناب آپ نے کیا ہے. تو اس کے بعد جو آپ دعا کرتے ہیں، اس دعا کے اندر جو تاثیر اللہ پیدا فرماتا ہے وہ دو بالا ہے، وہ بہت بڑی ہے. اور اسی کی بنیاد پر رمضان کے ذکر کے اندر آیت دعا کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اور فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. میرا بندہ جب مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کے قریب ہوتا ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اس کو چاہیے کہ وہ مجھ سے دعا کرے. فَلْيُؤْمِنُ بِي، تو مجھ پر یقین بھی رکھے کہ دینے والی دربار، دینے والا داتا ایک ہے، عطا کرنے والا ایک ہے، گنج بخش ایک ہے، رنج بخش ایک ہے، شفا دینے والا ایک ہے، عطا کرنے والا ایک ہے، اولاد دینے والا ایک ہے، عزت دینے والا ایک ہے، اور ذلت دینے والی ذات بھی وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی ذلت دینے والا نہیں ہے. اس ارادہ اور یقین کے ساتھ جب آپ اللہ کے ہاں التجا اور التماس کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کی دعا کو سنتا ہوں اس سے پہلے کہ اس کی دعا اس کے لبوں سے جدا ہو جائے. پھر اکثر و بیشتر انسانوں کا یہ خیال رہتا ہے کہ اللہ نے کس کی سنی؟ پھر اللہ نے کچھ مثالیں قرآن پاک کے اندر عطا فرمائیں، اور اگر مثال دور کی ہوتی تو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی. گھر کی مثال دی، گھر کی مثال، ماں اور باپ کی مثال دی. ہمارے ابا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم اور ہماری اماں حضرت حوا علیہ الصلوۃ والتسلیم. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے دونوں کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد دونوں کو جنت میں رکھا، اور دونوں کو جنت میں رکھنے کے بعد میں نے تھوڑی سی حد بھی قائم کر دی. فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ فکلا منها رغدا حیث شئتما فلا تقربا هذه الشجرۃ فتکونا من الظالمین. پہلا پارہ ہے سورہ بقرہ. فرمایا اے آدم اور حوا، جنت کے اندر رہو، اور اس کی جتنی نعمتیں ہیں سب تمہارے لیے. اس کی دودھ کی نعمتیں، دودھ کی نہریں تمہارے لیے، شہد کی نعمتیں تمہارے لیے، یہ جتنے پھل فروٹ تمام تمہارے لیے. لیکن یہ ایک درخت ہے، اس کے قریب نہ جانا، اور اگر اس کے قریب چلے جاؤ گے تو ظالمین میں سے بن جاؤ گے.
یہ شریعت نے بہت ساری چیزیں ہمارے لیے جائز قرار دی، یعنی جائز زیادہ اور ناجائز کم ہے، یعنی شریعت میں ہمارے لیے جائز چیزیں زیادہ ہیں اور حرام چیزیں کم ہیں۔ دیکھیے پانی ہمارے لیے حلال، دودھ ہمارے لیے حلال، شہد ہمارے لیے حلال، مشروبات ہمارے لیے حلال، یہ اتنے انواع کی سبزیاں ہمارے لیے حلال، اتنے پھل فروٹ ہمارے لیے حلال، اتنی اقسام کے جانوروں کا گوشت ہمارے لیے حلال، اتنی پرندوں کے اقسام کا گوشت ہمارے لیے حلال، لیکن اس میں کچھ حدود و قیود کے ساتھ چند کو حرام قرار دے دیا، اور یہ چند کو جو حرام قرار دیا یہی ہمارے لیے امتحان کی چیز ہے۔ آپ تمام تجارت کر سکتے ہیں، سود آپ کے لیے حرام ہے، آپ ہر طریقے سے کما سکتے ہیں، رشوت آپ کے لیے حرام ہے، آپ ہر کلام آپ کر سکتے ہیں، جھوٹ آپ کے لیے حرام ہے، یعنی جتنی کتنی کلامیں ہم کرتے ہیں اس میں صرف جھوٹ ہمارے لیے حرام، غیبت ہمارے لیے حرام، چغلی ہمارے لیے، یعنی حرام کا جو لسٹ اگر ہم مرتب کریں، حرام کی اگر لسٹ کو ہم مرتب کریں تو وہ لسٹ کم ہے بنسبت حلال کے۔ ہم اتنی باتیں کرتے ہیں، سب حلال ہے، جائز ہے، تو فرمایا سب نعمتیں تمہارے لیے ہیں، یہ ایک درخت تو جو ہمارا ازلی دشمن ہے، ہم نے آپس میں چچیروں نے چچیروں کو، خلیروں نے خلیروں کو، مسیروں نے مسیروں کو، اور خاندان والوں نے خاندان والوں کو اپنا دشمن مانا ہوا ہے۔ یہ بدنسبی ہے مسلمان کی کہ مسلمان نے مسلمان کو آپس میں دشمن مانا ہوا ہے۔ مسجد والا مسجد والے کا دشمن، مدرسے والا مدرسے والے کا دشمن، ٹوپی والا ٹوپی والے کا دشمن، داڑھی والا داڑھی والے کا دشمن، اونچے پیجامے والا اونچے پیجامے والے کا دشمن، اور نیچے پیجانے والا دونوں کا دشمن۔ یہ پریشانی جو ہم نے اپنے لیے پیدا کی یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، ورنہ ہم کیا تھے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اصلها ثابت و فرعها فی السماء۔ ایک ہی کلمہ تھا جس کی جڑیں جو ہے زمین میں اور اس کی شاخیں آسمان میں تھی۔ ہم سب کے سب ایک نبی کے کلمہ پڑھنے والے، ایک کعبہ کی طرف منہ کرنے والے، ایک اللہ کے کلام کو ماننے والے، ایک شریعت کو ماننے والے، ایک رسول کو ماننے والے، ایک جو ہے ہمارا تمام تر نظام شریعت تھا، لیکن ہم ہی نہیں اپنے آپ کو، لیکن ہمارا جو ازلی دشمن ہے اس کو ہم سب بھولے ہوئے۔ وہ ازلی دشمن جو رمضان میں بندھا، اس کے بڑے نہیں، وہ چھوٹے نہیں بڑے بند گئے۔ رمضان میں بندھا تو مسجدیں لہلا رہی ہیں، مسلمان برسات کی ٹڈیوں کی طرح مسجدوں کے اندر پھدک رہے ہیں، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، بلک رہے ہیں، لیکن جو ہی ادھر جو ہے شوال کا چاند نظر آئے گا، کہیں عید کا چاند آ گیا، بھائی آج چاند رات ہے، جو ہی چاند رات ہوئی مسلمان مسجدوں سے غائب ہیں۔ مسجدیں ڈھونڈتی ہیں، بلکتی ہیں، روتی ہیں، تڑپتی ہیں، کہتی ہیں کہ کہاں گئے میرے نمازی، کہاں گئے وہ مجھے آباد کرنے والے، کہاں گئے مجھے جھاڑنے والے، کہاں گئے میرے اندر کمیں لگانے والے، کہاں گئے اچھی صفیں بچھانے والے، کہاں گئے یہاں راتوں کو جاگنے والے، کہاں گئے عبادت کرنے والے، کہاں گئے قرآن کی تلاوت کرنے والے؟ تو سب کے سب غائب ہیں۔ یہ ازلی دشمن شیطان ہمارے باپ اور ہماری اماں کے پاس گیا، سب سے پہلے اماں کے پاس گیا۔ شیطان نے آ کر برگلایا، کہا جانتی ہو یہ درخت جس سے تمہیں منع کر دیا گیا ہے یہ کیا ہے؟ کہا مجھے تو علم نہیں ہے، آپ بزرگ ہیں، اور ایک بات یاد رکھیے، شر کبھی شر کے راستے سے نہیں آتا ہے، شر ہمیشہ خیر کے راستے سے داخل ہوتا ہے۔ اگر ایک آدمی شر والی صورت کے اندر ہوگا آپ کبھی بھی اس کی بہکاوے میں نہیں آئے گا، اور جب آپ اس آدمی کو خیر کی صورت کے اندر دیکھیں گے تو اس کے بہکاوے کے اندر آپ آ سکتے ہیں۔
بہترین شکل و صورت، بہترین، اچھا. کہا کیا ہے؟ کہا یہ شجر حیات ہے، اس کو کھا لینے کے بعد موت نہیں آتی ہے اور آدمی ملک اور فرشتہ بن جاتا ہے. ہائے لالچ، موت کو پسند کوئی نہیں کرتا ہے. کوئی شخص ہے جو موت کو پسند کرتا ہے؟ ہم موت کو اپنے لیے سب سے بڑی برائی مانتے ہیں، جبکہ اللہ نے وہ بھی ایک بڑی خیر پیدا کی. موت ہے تو جنت ہے، موت ہے تو لقائے نبوی ہے، موت ہے تو لقائے ربوی ہے. رب کی لقاء اور نبی کی لقاء، لب سے ملاقات اور نبی سے ملاقات کا ذریعہ موت ہے. اگر موت نہ ہو تو اس دنیا میں اب ملاقات ہونا ممکن نہیں ہے. یہ بہت بڑی نعمت تھی، اور اس نعمت کو بھی جب یہ نعمت ہمارے اوپر داخل ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے اوپر بہت بڑا ظلم کر دیا، بہت ظلم ہو گیا، اللہ نے ایسا کر دیا. اور اس ذات کو جو رحیم ذات ہے، جس نے اپنی صفت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کی، سب سے پہلے کہا رحمان اور رحیم کے نام سے شروع کرو، ہم ہی کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے اوپر ظلم کر دیا. اور وہ اپنے کتاب کے اندر فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں، بڑا عادل ہوں، بڑا رحیم ہوں، بڑا مہربان ہوں. مگر اس کے باوجود ہم اللہ کو ظالم قرار دے دیتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہم اتنے بودے عقیدے کے مالک ہیں. کہا کیا ہے؟ کہا یہ شجر حیات، فرشتہ بن جاؤ گی. تھوڑا سا کھا لیا، تھوڑا سا رکھ لیا، اب جب آئے ان کو بھی کھلا دیا. اب جو اسباب اللہ نے مہیا فرمائے، وہ اسباب مہیا فرمائے کہ جسم سے لباس ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگا. مادرزاد ننگے ہو گئے. جب مادرزاد ننگے ہو گئے تو ننگے ہونے کے بعد اب فکر لاحق کوئی کہ اللہ غلطی ہو گئی، اللہ غلطی سرزد ہو گئی ہے، خطا کھا گئے ہیں، خطا ہو گئی ہے، بہکا دیے گئے ہیں. تو اس بہکانے میں رب نے دعا سکھائی، رب نے سکھائی. کیا دعا تھی؟ سورہ اعراف ہے. اللہ تعالی ہمیں پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا. اللہ، ہم اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں کہ روزہ نہیں رکھتے. اللہ، ہم اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں کہ کما حق زکات ادا نہیں کرتے. اللہ، ہم اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں. اللہ، ہم اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں. اللہ، ہم اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں کہ سب سے بڑے ظلم کے شکار ہو جاتے ہیں، یعنی شرک کرتے ہیں. رب ذوالجلال معاف کرنے والا تو ہے. کیا فرمایا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کر لیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، رب اگر تم معاف نہیں فرمائے گا تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارے حالات تو بگڑ گئے ہیں، ہم تو مادرزاد ننگے ہو گئے ہیں. اللہ، ہماری جو ہے حالات بگڑ گئے ہیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے دونوں کی دعا کو قبول فرمایا، لیکن ساتھ میں سزا بھی عطا کی. کہا جنت میں رہنا تھا، اب دنیا میں چلے جا. دنیا میں اتارا، دنیا میں رکھا، دنیا میں دعا قبول کی، اور دنیا کی پھر جو نسل آگے چلی. یہ اللہ نے مثال دی کہ ہم نے آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعا کو سنا. ایک اور ہے، اس نے دعا وہ کی ہے، نبی سر پر تاج نبوت ہے. 950 برس، 950 برس مولوی ایک تقریر کرے، ایک دن دعوتی کام کر دے تو ساری زندگی جو ہے ٹیڑھا ہوتا رہتا ہے. یار میں نے مدرسہ بنا لیا، میں نے مسجد بنا لی، میں نے تقریریں کر لی، میں بڑا پارسا ہوں، میں نے کتابیں لکھ دی، میں بہت بڑا آدمی ہوں. 950 برس اللہ کی توحید کا ڈنکا بجایا. 950 برس، 950 برس کے بعد جس وقت قوم نے انتہائی اعتبار سے تنگ کیا،
بات نہیں مانی تو زبان سے بد دعا نکلی، رب لا تجعل على الارض من الكافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا کر دی۔ یہ جب بد دعا کی تو بد دعا کا اللہ نے قبول فرمائی اور فرمایا اے نوح اب تیاری یہ کشتی کر لو، میرا غضب میرا عذاب آنے والا ہے اور نازل ہونے والا ہے۔ کشتی بنا رہے ہیں، قوم پاس سے گزر رہی ہے، اللہ اکبر۔ اہل توحید کا مذاق تو اسی طریقے سے لوگ لکھے، کیا کر رہے ہو کشتی کا کس لیے بنا رہے ہو؟ یہاں تو کوئی دریا نہیں، یہاں کوئی سمندر نہیں، یہاں کوئی پانی کا امکان نہیں، یہاں کوئی چیز نہیں، اتنے بڑے بڑے تختے گھڑ گھڑ کے آپ تیار کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں؟ جب لوگوں کی باتوں کو سنا دل کے اندر چبھن پیدا ہوئی، کہنے لگے اللہ کشتی تو بنا رہا ہوں، پانی بھی ہوگا کشتی کے ترنے کے لیے، پانی بھی ہوگا کشتی کے ترنے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا اتنا پانی ہوگا نوح تو تعجب کرے گا پانی کتنا ہو جائے گا۔ اللہ جب پانی آئے گا تو کب سوار ہوں؟ تو کہا اس وقت سوار ہو جانا جب فارت تنور، جب تندوری کے نیچے سے پانی نکلنے لگے، تمہارا تندور پانی چھوڑنے لگے، اس وقت سوار ہو جانا، کیونکہ میرا عذاب اس وقت طغیانی کے اندر آ جائے گا۔ اب جب سوار ہونے لگے، سوار ہوئے، ہائے ہائے کیا جانے نوجوان بیٹا جس نے شادی نہیں کی اور اولاد نہیں ہے، باپ کیا ہوتا ہے؟ کس کو پتا ہے باپ کس کو کہتے ہیں؟ باپ کی قدر اس وقت آتی ہے جب آدمی باپ بنتا ہے، جب تک آدمی باپ نہیں بنتا ہے تب تک پتہ نہیں ہوتا باپ کس کو کہتے ہیں۔ بیٹا کینان ہے، نبی کا بیٹا ہے، یہ فلاں کا جبہ پکڑوں گا تو پار، اس کے ذریعے پار، اس کے ذریعے پار، اس کے ذریعے سے پار، یہ نبی ہے، نبی علیہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی بات کو بیان کیا ہے۔ جب پہاڑوں کی طرح موجیں امٹ کے آنے لگی، کشتی کے اوپر سوار ہوئے، حکم کے اعتبار سے تمام کو سوار کرنے کا حکم صادر فرمایا، دیکھا بیٹا کہتا ہے، سامنے کھڑا ہے، پانی طغیانی کے ساتھ آ رہا ہے، امٹ کر پوری طریقے سے سیلابی جو ہے طریقے سے آ رہا ہے، باپ کی نگاہ پڑتی ہے، کہتا ہے بیٹا آج آ جاؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس وقت بھی نبوت کو مان لو، اس وقت بھی اللہ کی توحید کو مان لو، میں اللہ کے ہاں تمہارے لیے التجا کرتا ہوں، میری کشتی کے اندر سوار ہو جاؤ۔ بیٹا کہنے لگا ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا کیا ڈراتے ہو یہاں ہمیں مت ڈرائیے، ابھی اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، مجھے ضرور اس پہاڑ کی چوٹی کے اوپر بارش پانی نہیں پہنچے گا، میں بچ جاؤں گا اس سے۔ اللہ نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کے دن اللہ کے حکم سے کوئی بچنے والا نہیں ہے، بیٹا سوار ہو جا۔ بیٹا سوار نہیں ہوا، لیکن شفقت پدری جوش میں آتی ہے، باپ کی شفقت جوش میں آتی ہے، اور فوراً اللہ سے دعا کر دیتے ہیں۔ دعا کون سی کیجئے؟ جس دعا کی اجازت نہیں ہے، جس دعا کی اجازت نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ ان ابنی من اہلک وان وعدک الحق، اے اللہ میرا بیٹا میری اہل سے ہے اور تو نے وعدہ کیا تھا میں تجھے بچاؤں گا اور تیری اہل کو بچاؤں گا۔ اللہ میرا بچہ میری آنکھوں کے سامنے جو ہے پہاڑوں کی طرح پانی کی موجوں کے اندر الٹ پلٹ ہونے لگا ہے، اللہ میرے بچے کو بچا لے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ یا نوح انہ لیس من اہلک، یا نوح انہ لیس من اہلک، پشتوں سے پیدا ہونے والا اپنا نہیں، توحید میں جو اپنا ہے وہ اپنا ہوتا ہے، شرک میں اگر اپنا بھی ہے تو وہ غیر ہے، کیونکہ قرآن نے یہ تعلیم نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور سے دے کر آج تک دی ہے، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی تعلیم دی۔ فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال ٹھیک نہیں ہے، بیٹا اعمال سے اچھا ہوتا ہے، بیٹا اعمال سے اچھا ہوتا ہے، اور اعمال توحید سے اچھے ہوتے ہیں۔ جب تک توحید نہیں تو اعمال نہیں، ہزاروں رکعتیں نماز لائیے توحید نہیں تو برباد ہے، ہزاروں روزے لائیے توحید نہیں تو برباد ہے، ہزاروں صدقات لائیے
توحید نہیں تو برباد ہے. ہزاروں مساجد بنائیے, توحید نہیں تو برباد ہے. ہزاروں جو مدارس بنائیے, توحید نہیں تو برباد ہے. ہزاروں حفاظ پیدا کر لیجئے, اگر توحید نہیں تو سب برباد ہے. اس لیے توحید سب سے پہلے ہے. اسی لیے نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے فرمایا تھا انہ لیس من عملک, انہ لیس من اہلک, اس کے یہ تیری اہل سے نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح, اس کے اعمال صحیح نہیں ہے, اس کے اعمال صحیح نہیں ہے. مولوی صاحب دعا کیجئے, نماز ایک نہیں تو مولوی صاحب دعا کیجئے, روزہ ایک نہیں تو مولوی صاحب دعا کیجئے, زکوٰۃ بالکل نہیں دیتے تو مولوی صاحب دعا کیجئے, ہیں اللہ کی طرف راغب نہیں ہے تو مولوی صاحب دعا کیجئے. اور مولوی نے ٹھیکہ لے رکھا ہے, عالم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے لوگوں کے لیے دعا کرنے کا. دعا کی, بدعمل کے لیے دعا کی. اللہ نے منع فرمایا, اور منع فرمانے کے بعد ڈانٹ پہنائی, یا نوح لا تسأل ما لیس لک بعلم. ہاں یہ بات سمجھ لیں, نبی ما کان ما یکون کا علم رکھتا ہے. عقیدے کو یہاں سے ٹٹول کے چلیں گے. پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عقیدے کو ٹٹولتا چلے جائیے, پھر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور پر بھی آئیے, تب عقیدہ جو ہے درست ہوتا چلا جائے گا. عقیدہ درست ہے تو تمام تر چیزیں درست ہیں, عقیدہ درست نہیں ہے تو سب چیزیں برباد ہیں. اے نوح, اب سوال نہ کرنا اس چیز کے بارے میں جس کا تجھے علم نہیں ہے. اگر اب سوال کرے گا جس کا تجھے, یہ کس کو کہا ہے؟ نبی کو. اللہ کے نبی ہے, 950 سال تک اللہ کی توحید کا ڈنکا بجانے والے ہیں, تھک اک کر بد دعا کرنے والے ہیں. یہ جو ہے دعا پھر کرتے ہیں بیٹے کے لیے. فرمایا تجھے علم نہیں ہے اور اس چیز کے بارے میں دعا مت کر جس کا تجھے علم نہیں ہے, اور اگر اب دعا کرے گا تو تاج نبوت سر سے اتار لوں گا. سزا دیکھو, سزا دیکھو. فتکون من الجاہلین کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس علم نہیں وہ جاہل ہے, اور علم میں سب سے بڑا علم نبوت ہے. یعنی اللہ نے جو ڈانٹ پہنائی نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کو, اس ڈانٹ میں یہ تھا کہ بھائی نبوت چھین لوں گا, تاج نبوت سر سے اتار لوں گا. ہر آدمی کہتا ہے بھائی اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایک اور دعا کرتا ہے, ایک دعا کرتا ہے. کس وقت میں دعا کرتا ہے؟ انتہائی بیمار ہے, بیمار ہے. اس کی بیماری کے مفسرین اکرام نے مختلف نوعیات کو بیان کیا ہے. قرآن خاموش, قرآن خاموش. حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم صبر ایوبی کے متعلق بہت لوگ کہتے ہیں سر میں درد, اللہ بڑا ظلم ہو گیا, پاؤں میں درد, اللہ بڑا ظلم ہو گیا, فلاں بڑا ظلم ہو گیا. اس کو مختلف نوعیات سے بیان کیا ہے محدثین کرام نے اور مفسرین کرام نے کہ ان کو بیماری کیا تھی. بعض نے کہا برس کی بیماری تھی, اللہ عالم بالصواب, قرآن خاموش ہے, ہم اس کی توضیح تو نہیں کر سکتے. لیکن مولانا عبدالسلام بستوی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے اسلامی تعلیم, اس میں اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ ان کو بیماری تھی کہ جسم کے اندر برس سے کیڑے پڑ گئے تھے. اب نوعیت جو پیدا ہوئی وہ اتنی خطرناک تھی کہ آزمائش کے مختلف ادوار ہوئے. آپ نے ایک یہ جو یوٹیوب کے اوپر باقی چیزیں دیکھنے کے بجائے علماء کی تقریریں سنا کرو. اس میں ایک بڑے عالم ہمارے پڑوسی ملک پاکستان سے تقریر کرتے ہیں, مولانا یوسف پسروری صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو صحت بر سلامت رکھے اور لمبی صحت والی زندگی ان کو عطا فرمائے. دین کا کام ان سے اللہ تعالیٰ لے لے. جہاں بھی کوئی خیر خواہ ہو تو اس کے لیے دعا کرنا ہمارا فریضہ ہے اور دعا کرنی چاہیے, اس میں بخل نہیں ہونا چاہیے. ان کی تقریر اس پر سنیں گے تو آپ کو بڑی مدلل ملے گی, کیونکہ جمعے کا خطبہ ہے تو اس میں اتنا لمبا آپ کو نہیں بتلا سکوں گا. ایک وقت ایسا آیا کہ ساری بکریاں, آزمائش کا ایک نظام ہے رب کا, اور جس کے اوپر بھی مصیبت آئے تو اس کو یہ نہیں کہ اس کے گناہوں کی بنیاد پر ہے, گناہوں کی بنیاد پر نہیں, آزمائش الگ چیز ہے. آزمائش اس کے لیے آپ انظر لہا کا عذرن, بھائی کو کوئی پریشانی ہو گئی, کاروبار پٹ گیا تو یہ نہ کہو گنہگار تھا اس لیے پٹ گیا, بیمار ہو گیا تو یہ نہ کہو کہ اس لیے کہ بھائی یہ اس کی وجہ سے ہے, یا یہ وجہ مت ڈھونڈو. آزمائش ہو سکتی ہے. آزمائش ہوئی, بکریاں سب مر گئیں, گائیں سب مر گئیں, کاروبار ختم ہو گیا, بیویاں چھوڑ کر چلی گئیں, ایک بیوی بچ گئی. نام رحمت بتلاتے ہیں, بی بی رحمت. اللہ اکبر.
اور اللہ تعالی ہماری عورتوں کو اپنے بالی اور اپنے شیخ، اپنے شوہر، اپنے خامد کی فرمانبردار بنا دے. یہ کتنے درجے کی چیز ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سجدہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے لیے سجدہ کرتی. اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہ تعظیمی ہے نہ تعبدی ہے. تعظیمی اعتبار سے بھی سجدہ حرام ہے. یہ جو کہتے ہیں نا تعظیمی سجدہ ہے، تعظیمی واجب عبادت کے لیے سجدہ کسی اعتبار سے، یہ پیشانی رب نے اتنی اونچی بنائی، نہ بیل کی طرح ہے، نہ گائے کی طرح ہے، نہ بکری کی طرح ہے، نہ مرغی کی طرح ہے، نہ کسی دوسرے جانور کی طرح ہے. ایک تناور اونچی پیشانی اللہ نے پیدا فرمائی. یہ صرف اس کے حکم پر اس کے سامنے جھکنے کے لیے پیدا کی، ورنہ وہ ہمیں بھی 4 پاؤں والا پیدا کر سکتا تھا اور ہمیں بھی اس طریقے سے چلا سکتا تھا اور شریعت کا اسی طریقے سے عامل بنوا سکتا تھا. لیکن اللہ نے ہمیں بہترین شکل و صورت میں اونچی پیشانی کے ساتھ پیدا اس لیے کیا ہے تاکہ جھکے تو صرف اس کے حکم سے جھکے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکے. تو فرمایا حالات پیدا ہوئے، قوم نے لے کر مسجر کے اوپر ڈال دیا روڑی کی جگہ. ایک دم پریشان، سب حال چھوڑ گئے، کوئی قریب سے گزرنے کے لیے تیار نہیں. تو بیوی خدمت کرتی ہے بہت زیادہ، جاتی ہے، لپائی پتھائی کرتی ہے، جا کر کھانا لاتی ہے، کھانا کھلاتی ہے. ایک وقت میں ایسا آیا کہ بعض محدثین نے لکھا ہے کہ حالات ایسے ہوئے کہ بیوی کے سر کے بال ان کی اس کو قربانی دینی پڑ گئی. یہ جو آج چھتے کٹا کے گھوم رہی ہے نا، آج جو ہے بات کیا لڑکوں کی طرح ہے نا، انہی کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تھا کہ قطعیہ طور پر ان کے لیے جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، اچھا نہیں ہے کہ یہ کس طریقے سے جو آگ رہیں. یہ انداز شریعت نے ان کو منع فرمایا تھا. تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جاؤں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیوی کے لیے فرمایا کہ وہ تمہارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. فرمایا جس کو صالح اور نیک بیوی دنیا میں مل گئی اس کو آدھی جنت دنیا میں مل گئی، آدھی جنت اس کو دنیا میں مل گئی. اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح بنائے. میرے بھائیوں، حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی بیوی کا سر جب دیکھا تو رب کے حضور التجا کی، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے اللہ مجھے تکلیف نے چھو لیا ہے اور تو ارحم الراحمین ہے، رحم فرما دے، رحم فرما دے. کہا جس جگہ بیٹھے تھے وہاں آ کر فرشتے نے پر مارا، پانی نکلا، اپنے جسم کے اوپر پانی لگایا، ایک دم بالکل ویسے نوجوان جس طریقے سے بیمار ہوئے تھے عرصہ دراز کے بعد. کپڑے وہی، پلٹ کر آئی، آ کر دیکھا، پرکھ نہ سکی، دیکھ نہ سکی، سمجھ نہ سکی کہ یہ وہی ہے. پوچھتی ہے اللہ کے بندے، یہاں ایک بیمار عرصہ دراز سے کرا رہا تھا، بلبلا رہا تھا، بتلاؤ وہ کہاں ہے؟ وہ کہتے ہیں میں ہی ہوں، میں ہی ہوں نا، میں ایوب ہوں، میں آپ کو پہچانتا ہوں، اللہ نے مجھے شفا عطا فرمائی ہے. کہا مذاق مت کرو، کہا میں ہوں. اسی لیے قرآن نے اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرا بندہ جب مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کے قریب ہوتا ہوں. اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، میں اس کی دعوت کو قبول کرتا ہوں جب وہ پکارتا ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، چاہیے کہ وہ مجھے پکارے اور میرے اوپر یقین رکھے، ایمان یقین رکھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ نے اس طریقے سے ان کو شفا عطا فرمائی. آپ ایک یہ تو زمین کے اوپر ہے، زمین کے اوپر ایک ایسا ہے جس کو سمندروں کے نیچے مچھلی کا پیٹ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو ظلمات کا لفظ استعمال کیا، اندھیروں در اندھیروں کے اندر تھا، اندھیروں کے اندر. اللہ نے جو ہے مچھلی والے کے متعلق وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ اللَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام
فرمایا ذنون والے کا واقعہ پڑھ کے دیکھیے کہ جب اس کو مچھلی نے لقمہ بنا لیا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندروں کی تہوں کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، ان اندھیروں کے اندر اللہ کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ ظلم ہو گیا، غلطی ہو گئی، میں نے تیری اجازت کے بغیر جو ہے ہجرت کر لی، اللہ آزمائش کے اندر پڑ گیا ہوں، اللہ کوئی نہیں ہے الہ مگر تو ہے، لا الہ الا انت سبحانک، تو ہی پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں نے تو اپنے نفس کے اوپر ظلم کر لیا۔ اللہ اکبر، اللہ قرآن کہتا ہے فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، فاستجبنا لہ، ادھر اونٹوں سے بات چھوٹی، بات ابھی آسمان تک پہنچی تو واستجبنا لہ، ہم نے اس کی بات کو سن لیا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، تو ہم نے اس غم کے اندر سے ان کو نجات عطا فرما دی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور فرمایا مومنین کو اسی طریقے سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ دروازہ بند نہیں، دروازہ ہمارے لیے بھی کھلا ہے، دروازہ آپ کے لیے بھی کھلا ہے، دروازہ تمام مسلمانوں کے لیے کھلا ہے کہ جس وقت آدمی چاہے اللہ سے دعا کرے، جس وقت چاہے اللہ سے دعا کرے، اللہ قبول فرماتا ہے، جس وقت چاہے دعا کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک مقام ہے، ایک مقام ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 17 رمضان المبارک، رمضان کتنا ہے؟ 17 رمضان المبارک، 17 رمضان المبارک رمضان کا مہینہ ہے، صرف 313 ہے، صرف 313، بدر کا میدان ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، صرف 313 بدر کا میدان، 313 کو لے کر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں پہنچ جاتے ہیں، صفیں درست کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کوئی بوڑھا ہے 80 سال کا، کمر جھکی ہوئی، کوئی بچہ ہے، کوئی کسی انداز میں ہے، جس کے پاس تیر ہے تو رکھنے کے لیے ترکش موجود نہیں ہے، جس کے پاس کمان ہے تو اس کے پاس تیر نہیں ہے، جس کے پاس تلوار ہے تو اس کے پاس ڈھال نہیں ہے، اور پورے لشکر میں صرف 2 گھوڑے سواری کے لیے۔ یہ جنگ بدر کبریٰ ہے، اس کو جنگ بدر کبریٰ کہتے ہیں، بڑا جنگ بدر کبریٰ۔ اس کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے لوگوں کے اوپر نظر ڈالتے ہیں، نظر ڈالنے کے بعد پریشان ہو جاتے ہیں، پریشان ہونے کے بعد ایک جھونپڑی ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریتیلی زمین کے اندر، یہی جون کا مہینہ گرمی کا زمانہ ہے، اس کے اوپر اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر سجدے میں رکھ دیتے ہیں۔ مسلمانوں، پریشانیاں ہیں، تمہاری داستانیں ہو رہی ہیں قتل و غارت کی، اللہ کے حضور جھک جاؤ، اللہ کے حضور آ جاؤ، اللہ کو پکار لو، اس کو پکارنے کے اسی کی مدد چاہیے، اور دعا صلاح المومن ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الدعاء صلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا ایٹم بم ہے، دعا کے ذریعے سے بڑے بڑی چیزیں چینج ہو جاتی ہیں، دعا کے ذریعے سے تقدیر چینج ہو جاتی ہے۔ آدمی بسا اوقات کہتا ہے کہ میری جو ہے بات کیا ہے، بات کیسے، میرے تو قسمت میں لکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر قسمت کو چینج کرنا ہے رب کے حضور التجا کر مارو تو اللہ تعالیٰ آپ کی قسمت کو بھی چینج فرما دے گا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ہے۔ اور بھائی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سجدے میں رکھا اور دعا کرتے ہیں۔ دعا کے جملے کیا تھے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہچکیاں بندی، رونا شروع کیا، آنسو نکلے، ریش مبارک تر ہو گئی، آنسو ٹپکے، نیچے کی ریت کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے آنسو چمکنے لگے، اور آپ دعا کرتے ہیں اللہم ان تہلک ہذی العصابہ لن تعبد بعدہ، اے اللہ اگر اس مٹھی بھر جماعت کو، جس کو میں نے شیب ابی طالب میں درخت کے پتے اور خشک چمڑا پانی میں بھگو کر چوس کر اللہ اتنا پیدا کیا ہے،
یہ دار ارکم والے ہیں، یہ شیب ابی طالب والے ہیں، یہ پریشانی والے ہیں، یہ اللہ ہجرتوں کے مارے ہوئے ہیں. اللہ آج بدر کے کنویں پر، بدر کے میدان میں ان 313 کو اگر تو دفنا دے گا تو میں محمد رسول اللہ یہ یقین کرتا ہوں کہ قیامت تک تیری کائنات میں عبادت نہیں ہوگی. یہ بخاری کی روایت ہے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے. فرمایا قیامت تک تیری عبادت نہیں ہوگی. اللہ اکبر. غار یار ہم صدیقی بھی ہیں، ہم فاروقی بھی ہیں، ہم عثمانی بھی ہیں، ہم علوی بھی ہیں، ہم حسنی بھی حسینی بھی ہیں، ہم حسنینی بھی ہیں، ہم طلاحی بھی ہیں، ہماری نسبت صحابہ کے ساتھ بھی ہے، اسلاف کے ساتھ بھی ہے، ہم سلفی بھی ہیں، ہمارے بہت بڑے دعوے ہیں. ہم حنفی بھی ہیں، ہم شافی بھی ہیں، ہم مالکی بھی ہیں، ہم حنبلی بھی ہیں. ہمارے بڑے بڑے جو دعوے ہیں، ہم نظامی بھی ہیں، ہم چشتی بھی ہیں، ہم قادری بھی ہیں، ہمارے بڑے سلسلے ہیں. کیا ہم اس طریقے کا ارادہ اور یقین بھی رکھتے ہیں جو یقین اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی صدیق اکبر کا تھا؟ صدیق اکبر نے جب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہچکیوں کو دیکھا، آپ کی ایک سانس آ رہی ہے، دوسری سانس جا رہی ہے، ہچکیاں بندھی ہوئی ہیں، آواز بلند ہے اور آواز ایک ہی ہے، اللہم ان تخلق هذه العصابة لن تعبد بعده. اے اللہ اس مٹھی بھر جماعت کو آج اگر تو قتل کروا دے گا، آج تو شہید کروا دے گا، تو مجھے یقین ہے قیامت تک تیری توحید کا ڈنکا دنیا میں نہیں پھیلے گا. آگے بڑھے، آپ کی کمر پر ہاتھ رکھا، کہا ارفع رأسک یا رسول اللہ. اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھا لیجئے. لن يحزنک اللہ ابدا. اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا. دعا مانگے یقین کے ساتھ، دعا مانگے اللہ کے اوپر بھروسے کے ساتھ. دعا ہم مانگتے ہیں، دل کہیں ہے، دماغ کہیں ہے، عقل کہیں ہے، شعور کہیں ہے، سمجھ کہیں ہے، سوچ کہیں ہے، پھر دعا مانگتے ہیں تو اثر کیسے ہوگا؟ اللہ سر اٹھایا، افق میں نظر پڑی، فرمایا صدیق ھذا جبرائیل. صدیق یہ افق کے اندر جبریل امین ہے اور یہ خوشخبری لے کر آئے ہیں. کیا خوشخبری کے لے کر آئے ہیں؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. قرآن میں اللہ نے فرمایا ہم نے بدر میں تمہاری نصرت و مدد کی، تم حقیر و ناتوان تھے. قرآن میں اللہ نے فرمایا بِآلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ، 1000 فرشتوں کے ذریعے سے، اور فرمایا بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ، 5000 فرشتوں کے ذریعے سے. اور اسی کا نظام تھا جس کو قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا. آپ تیر نہیں باندھتے تھے مگر اللہ نشانہ بندوا دیتا تھا. جس کی پیشانی اس کی پیشانی، جس کی کن پٹی اس کی کن پٹی، جس کی آنکھ اس کی آنکھ، جس کا دل اس کا دل. مومن تیر باندھتا تھا، رب اس نشان ارادہ کے اوپر اس کا ارادہ بندوا دیتا تھا. یہ تھا فضائے بدر پیدا کر. اسی کو اقبال نے کیا کہا تھا؟ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے اتر سکتے ہیں تیری نصرت کو، گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی آج بھی مسلمان اگر وہ مسلمان ہو جائیں جو صدیق کے دور کے تھے، وہ مسلمان ہو جائیں جو فاروق کے دور کے تھے، وہ مسلمان ہو جائیں جو عثمان کے دور کے تھے، وہ مسلمان ہو جائیں جو حیدر قرار کے دور کے تھے، وہ مسلمان ہو جائیں جو حسنین کے دور کے اندر تھے، وہ مسلمان ہو جائیں، تو یقین جانیے آپ سے اسی طریقے سے کندھے کپ کپائیں گے جیسے عمر فاروق سے کیسر و کسرا کے بادشاہوں کے کندھے کپواتے تھے. ہمارا ایمان بھی بدل گیا، ہماری شریعت بھی بدل گئی، ہمارا طریقہ بھی بدل گیا، ہماری طریقت بھی بدل گئی. ہم نے طریقہ بھی بدلا ہے، طریقت بھی بدلی ہے، شریعت بھی بدلی ہے، نظام شریعت بھی بدلا ہے. پھر اللہ کی طرف سے مصیبت نہ آئے، پھر اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر ذلت نہ آئے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر. وہ مسلمان تھے تو ان کی ایک جو ہے ترہ امتیاز تھا، ان کا نظام تھا، ان کا سسٹم تھا. اور ہم اتنے ہیں، عربوں میں موجود ہیں، ہمارے اتنے ممالک ہیں، ہمیں ایک ہمارے درمیان بیٹھا ہوا یہودی ملک ہمارے درمیان میں بیٹھا ہوا، چاروں طرف سے ہم نے گھیرا ہوا ہے.
آپ کو جغرافیائی اعتبار سے علم ہوگا، یہ نہیں میں کہہ سکتا ہوں آپ کو علم نہیں ہوگا، آپ نے پڑھا ہے اور آپ پڑھتے ہیں۔ آج کا دور کوئی بھی ایسا دور نہیں ہے کہ آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ بڑے اہل علم ہیں، کیونکہ آپ کے پاس موبائل ہے، آپ کے پاس نظام ہے، آپ کے پاس گوگل ہے، آپ کے پاس اس کے اندر بے شمار سسٹم ہے، آپ بڑا علم حاصل کیا ہوا ہے آپ نے۔ میرے بھائیوں، اس سے سب لوگ، دنیا کے سب سے کم مخلوق، کم قوم سے آج مسلمان ڈرتا ہے۔ آج مسلمان ڈرتا ہے، ہمارا نظام ڈرتا ہے، ہمارے حکمران ڈرتے ہیں، ہمارا طریقہ ڈرتا ہے۔ کیوں ڈرتا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اصل کو چھوڑا ہے۔ جو اصل کو چھوڑا ہے اسی کی وجہ سے ہمارے اوپر ذلت ہے۔ اور میں آپ کا موضوع ختم کرتا ہوں۔ اب میں آپ کو بتلاؤں، آپ کہیں گے یہ سب انبیاء تھے، آپ نے جس کا بھی ذکر کیا یہ انبیاء تھے۔ آپ 25 سے 50 100 جو ہے انبیاء کا آپ تقریر میں آپ 29 کا ذکر کرتے، 27 کا ذکر کرتے، یہ سب کے سب انبیاء ہیں۔ اللہ ہماری نہیں سنتا ہے، اللہ ہماری۔ بس ایک بات بتلا کے میں آپ کو بات ختم کروں گا، آپ کے جمعے کا ٹائم شاید ختم ہو گیا۔ میرے بھائیوں، خولہ بنت ثعلبہ کا نام سنا ہے؟ یہ ایک صحابیہ تھی، اور اس کا ذکر پتہ ہے کہاں ہے؟ سورہ مجادلہ کے شروع میں۔ سورہ مجادلہ کا شان نزول جا کے پڑھیں گے آپ کہ سورہ مجادلہ نازل کیوں ہوئی۔ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ تھیں، تو ان کے شوہر نے ان کو کہہ دیا، غصے میں آئے، نابینے تھے، کہا انت علیہ کظہر امی، انت علیہ کظہر امی، تو مجھ پر اس طریقے سے ہو جیسے میری ماں ہے۔ ماں کہہ دیا۔ ماں کہنے کے بعد اب ہوش آیا نابینا آدمی کو، نابینا تھے، آنکھیں نہیں تھی، بزرگ تھے۔ اب شریعت میں موجود یہ تھا کہ جو اپنے بیوی کو ماں کہہ دے اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بیوی حرام ہو جاتی تھی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اب ہوش جب آیا تو رونے لگے، کہنے لگے خولہ اب کیا کروں، میں نبی علیہ السلام کی دربار میں حاضر غلطی کر کے نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں، داڑیاں نہیں ہے، نبی کے دربار کا ہمیں بڑے تمنا ہے۔ ہم شرابی بھی ہیں، جنتی بھی لینا چاہتے، ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہمیں جنت چاہیے، ہم مسجد آباد نہیں کرتے ہیں، ہمیں جنت چاہیے، ہم اللہ کے گھر کو بھی آباد کرتے ہیں، آستانے کو بھی آباد کرتے ہیں، ہمیں جنت چاہیے، ہمیں جنت چاہیے۔ جنت کیسے ملے گی؟ نبی کی شریعت کی مخالفت کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں نبی کا دیدار ہوگا۔ میرے بھائیوں، کیسے دیدار ہوگا نبی کا؟ ہمیں کیسے دیدار ہو سکتا ہے؟ ہم اتنے خوش نصیب کب ہوں گے کہ نبی کا دیدار ہوگا؟ انہوں نے غلطی کی، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خولہ میں نہیں جا سکتا ہوں، میں جا کے کیسے کہوں گا کہ میں نے غصے میں اپنی بیوی کو ماں کہہ دیا؟ نبی علیہ السلام فرمائیں گے تو نے شریعت کی مخالفت کی، میں کیا جواب دوں گا؟ خولہ تو خود ہی چلی جا، خولہ جا کے پوچھ کہ میرے شوہر نے مجھے ماں کہہ دیا، حکم کیا نازل ہوگا؟ آج کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بندی، شریعت اللہ کی بندی، نبی کی امتی، یہ صحابیہ تشریف لے گئی۔ راستے میں صحابہ ملے، کہا کیا بات ہے خولہ، کہاں جا رہی ہو؟ اماں کدھر جا رہی ہو؟ بزرگ عورت تھی۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہی ہوں، کوئی مسئلہ بتلا دو، کیا کروں؟ میرے شوہر نے مجھے ماں کہہ دیا ہے۔ کتنے بے نصیب ہیں کہ صبح سے شام تک کہتے ہیں، پھر اسی کے ساتھ خلوت رہتی ہے۔ کتنے بے نصیب ہیں کہ صبح سے شام تک اپنی بیوی کو پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتے ہیں، پھر اسی کے ساتھ خلوت ہے۔ وہ صحابہ تھے، کتنے ان کے اندر ایمان تھا، کتنا یقین تھا، کتنی شریعت پر بات تھی۔ کہا کیا ہو گیا؟ کہا یہ مسئلہ ہو گیا۔ کہا اب تم حلال نہیں ہو سکتی ہو۔ غصے میں آئی، کہا کوئی بات نہیں۔ مسجد نبوی میں پہنچی، اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ کے حجرے میں موجود تھے، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوئے، مسجد نبوی کے اندر حجرہ عائشہ موجود تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اماں کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر نے مجھے ماں کہہ دیا، حکم فرما دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اب تم حرام ہو اپنے شوہر کے لیے، میں کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس سے پہلی شریعت حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں حرام تھی۔ کہا حرام ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ کہا کیا؟ بار بار تکرار، بار بار تکرار، بار بار تکرار، مجادلہ ہو رہا ہے۔ مجادلہ ایک لفظ ہے، مجادلہ ایک لفظ ہے، مقاتلہ۔ مقاتلہ کا معنی ہوتا ہے لڑائی کرنا، مجادلہ کا ہوتا ہے بحث و تمیز کرنا۔ بحث و تمیز ہو رہی ہے، بار بار بحث و تمیز ہو رہی ہے۔ نبی علیہ السلام اک گئے، تھک گئے۔ یہ بزرگ عورت جان نہیں چھوڑ رہی، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ غصے ہوئے، دروازہ بند کیا، دروازہ بند ہوا۔ خولہ کہتی ہیں میری آنکھوں کے سامنے سروں پھول گئی، دل میں مجھے تارے نظر آنے لگے، دنیا کا آخری سب سے بڑا دربار بند ہو گیا، اب میں کیا کروں گی؟ میرا کیا ہوگا؟ میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ اس بوڑھے شوہر کا جس کے سر دیوار پر لگتے ہیں اس کا کیا ہوگا؟ کہتی ہے میں مسجد نبوی میں تھی،
میں نے قرآن کی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کے قریب ہوتا ہوں، میں نے سر سجدے میں رکھ دیا، سجدے میں سر رکھ کر کہا اللہ آج اگر حکم چینج نہیں ہوگا خولہ سر نہیں اٹھائے گی، خولہ سر تیرے دربار سے کہاں جاؤں؟ یہ لوگوں کے لیے بے شمار دربار ہیں، اللہ ان توحید والوں کے لیے ایک ہی دربار ہے، اللہ اس کو قبول فرما لے۔ اللہ نے جبریل امین کو فرمایا جبریل ادھر آؤ، لبیک یا رب جلیل، کیا حکم ہے؟ کہا جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ مجادلہ نزل فرما کے ہوا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، جاؤ کہہ دو اللہ نے اس عورت کی جو مسجد نبوی میں سر رکھ کر میرے حضور دعا کر رہی تھی اس کی دعا کو قبول کر لیا اور پورا احکام شریعت چینج کر دیا۔ آج کے بعد اگر کوئی شخص کیا کرے گا، اپنی بیوی کو ماں کہے گا، وہ 60 دن کے پیدر پہ روزے رکھے گا، ایک روزہ بیچ میں نہیں چھوڑنا، یا 60 مسکین کو کپڑا پہنائے گا، یا 60 مسکین کو کھانا کھلائے گا، اس کے بعد اس کی بیوی اس کے لیے جائز ہو جائے گی۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا فرمائی، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی آسانی پیدا فرمائے۔ خولہ نبی نہیں تھی، عام عورت تھی، صحابیہ تھی، ہم بھی جو اللہ سے دعا کریں اللہ ہماری دعا کو قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق بخشے، ایک اور نیک کرے، آپس کے اندر اتحاد اتفاق پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ جو کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ ایک بات کہہ کے مبارکباد پیش کروں گا میں مینڈر کے باسیوں کو، آپ لوگوں کو، یہاں کے نمازیوں کو، اس مسجد کے رہنے والے لوگوں کو، یہاں کے لوگوں کا، آپ نے اللہ کے گھر کو عالی شان بنانے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کا گھر جنت میں عالی شان بنا دے، عالی شان بنا دے، اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی آپ اس کے گھر میں خرچ کرتے ہیں، اللہ ایک اینٹ کے بدلے میں اگر تو جنت دے سکتا ہے، ایک گھونسلے کے بدلے میں جنت دے سکتا ہے، اللہ تیرا گھر اتنا خوبصورت اتنا بڑا بنایا ہے، ان لوگوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما دے۔ میرے بھائیوں، یہ مسجد بہت مقروض ہے، اس کے انتظامیہ نے کہا ہے کہ عید کے بعد ہمارے وعدے کے اعتبار سے 5 لاکھ سے زیادہ پیسے ہمیں مارکیٹ کے ادا کرنے۔ میرے بھائیوں، یہ کام قرض پر ہوا ہے، چند لوگوں کی کوشش ہے۔ میرے بھائیوں، آج کے اس جمعے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ایک ایک کام سر لے لیں، کسی ایک چیز کو سر لے لیں، یا آپ کوئی بڑھئی کو سر لے لیں جو اس میں کام کرنے والا آدمی تھا، کوئی لکڑی والے کو لے لے، کوئی پنکھے والے کو لے لے، کوئی بجلی والے کو لے لے، کوئی صفوں والے کو لے لے، کوئی اس ڈائز والے کو لے لے، کوئی مائک والے کو لے لے۔ اللہ کے بندے، یہ اللہ نے دیا ہوا ہے، جو تمہارے پاس ہے میرے بھائیوں سب فنا ہونے والا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہی باق ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا جو تمہارے پاس ہے ختم ہونے والا ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہی بینک باقی رہنے والی ہے، اس بینک کے لیے آپ کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ